اس میں دونوں کو ایک دوسرے کی قدر بھی کرنی چاہیے، اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں، آپ کو احترام بھی کرنا چاہیے. مرد کا عورت پہ اور عورت کا مرد پہ اعتماد ختم ہو گیا. یہ ٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ اب مرد یہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں تو وہ نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھیں معصوم سی، آج کی بہت ماڈرن بولڈ ہو گئی ہے. اور لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ آج کل کے لڑکے وہ نہیں تھے جو وفادار ہوتے تھے، ایک کے ساتھ ہی نبھانے والے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب لڑکے بھی بدل گئے، جگہ جگہ منہ مارتے ہیں یہ تو جا کے. تو اب یہ سچ ہے کیا یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں؟ دیکھیں اس میں نا تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ایک بڑے شہر میں ایک چینل پہ بیٹھ کے، یا میں اس شہر کی سب سے بڑی جامعہ میں بیٹھ کے کو ایجوکیشن کے سینیریو میں، اور جہاں پہ ہم کسی بھی موضوع پہ بات کر سکتے ہیں، جب بات کرتے ہیں نا، وہ ریئلٹی اس سے مختلف ہے جو میجورٹی جھیل رہی ہے. کیونکہ ہم ذرا پریویلیج کی پوزیشن میں ہیں. ہم بات کر سکتے ہیں نا، ہم یہ دو لڑکیاں عورتیں یہاں بیٹھی ہیں، وی آر ان اے پوزیشن آف پریویلیج، اینڈ سیم از دا کیس وین آئی ایم ان یونیورسٹی. اور وہاں پہ جتنی بھی لاٹ ہے کہتے ہیں جی اب یہ بدل گیا، یہ اس طرح ہو گیا، لیکن وہ میجورٹی کی بات نہیں ہے. پاکستان یا ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ صرف چند شہر اور ان میں اس پریویلیج کی پوزیشن والے لوگ نہیں ہیں. وہ میجورٹی بھی ہے جن کا ایکسیس اس ورچوئل اسپیس تک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، بہت سی عورتیں ایسی آپ کو ملیں گی، ایک بڑی میجورٹی. ہمارے بہت سے علاقے ہیں، ان کے نام کیا گنوانے ہیں، ایکسیس نہیں ہے ان کے پاس، یہ کھڑکی نہیں ہے ان کے ہاتھ میں جہاں سے وہ اپنی آنکھوں سے باہر کی دنیا دیکھ سکیں اور اس کے اثرات کو جذب بھی کریں، پین اوڑھ بھی لیں. یہ ایک چھوٹی مائنورٹی ہے. پہلے تو یہ بات ہے، اس چھوٹی مائنورٹی کی جو کمپلیکسٹیز ہیں، وہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ریئل نہیں ہیں، وہ چیلنجز بھی ریئل ہیں، لیکن یہ پھر وہی ٹو وے پروسیس ہے. ٹھیک ہے، ڈسٹرسٹ ہے تو دونوں طرف ہے. جیسا میں نے کہا کہ نئے لوگ جو سوچتے ہیں کہ کمٹمنٹ کسی ٹاکسک اس میں نہ جائیں، کیونکہ جب سٹیٹسٹکس آتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس یہ ہو رہا ہے، ہر 3 میں سے ایک عورت تشدد کا شکار ہو رہی ہے، اور جو ہے وہ کوئی بچوں کے ساتھ یہ ہو گیا فلاں چیزیں، تو یہ ساری جو ریالٹیز ہیں یہ اپنی اندر ان کے اندر ایک فیئر پیدا کرتی ہے. اچھا، آج کل جو موسٹ کمپلین جو شکایتیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں نا، جن کی وجہ سے رشتے خراب ہو رہے ہیں اور شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، تو وہ ہو یہ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے لڑکے ڈر گئے کہ لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ شادیاں اگر ہو گئی ہیں تو اس کے بعد پھر اگر گھر بیٹھی عورت ہے اور وہ گھر میں بچوں کو پال رہی ہے، اپنے شوہر کی چیزیں دیکھ رہی ہے، گھر والوں کو دیکھ رہی ہے، گھر کی صفائی، گھر کے نظام، گھر کے اسٹاف کو لک آفٹر کر رہی ہے، وہ ایک دم سے بیٹھے بیٹھے نا بور ہو جاتی ہے. اور وہ کہتی ہے یہ کیا زندگی ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسے پہلے بور نہیں ہوتی تھی، آج کے دور میں بور ہو جاتی ہے. کیونکہ سوشل میڈیا کے دور میں وہ یہ دیکھتی ہے کہ سامنے والی جو عورت ہے وہ ایسا کر رہی ہے، اوئے ہوئے اس عورت نے دیکھو کیا کیا بنا لیا یار، یہ کیا کر رہی ہے، یہ کتنا پیسہ کما رہی ہے، یہ دیکھو اس کے سٹائل، اس کے تھاٹ دیکھو کیا کیا مہنگے یہ گاڑیوں سے اتر رہی ہے، کیا مہنگے یہ کپڑے پہن رہی ہے، اور یہ خود کما رہی ہے، یہ تو خود بھی کما رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ گھر نہیں بیٹھی ہے. میں کیا پاگل ہوں، میرے شوہر نے مجھے گھر بٹھا دیا، بچے پال رہی ہوں، میں گھر دیکھ رہی ہوں، میں نوکر ہوں اس کی، میں بھی باہر نکلوں گی. تو وہ اس چکر میں بھلے رشتے خراب ہو جائیں، باہر نکلنے کے چکر میں، باہر کچھ بننے کے چکر میں، وہ جو ایک دم سے بھوت سوار ہوتا ہے نا کہ میں بھی کچھ ہوں، میری بھی زندگی ہے. تو یہ وہ مرد کہتا ہے کہ یہ عورت جو ہے نا یہ ٹرسٹ کے قابل نہیں ہے آج کی عورت. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کسی چیز سے مروب ہو کے اور اس کے پیچھے دوڑے دوڑے جائیں. ٹھیک ہے نا، جلتے انگارے کو ہاتھ میں اٹھا لیں، یہ تو کہیں کی وہ کہیں کا وزڈم نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ سب کی ریالٹیز دیکھیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، سب کی سٹوری ایک جیسی سب کی سٹوری ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، سب کی کنڈیشنز ایک جیسی نہیں ہوتی، سب کی اکنامک کیپیسٹیز ایک جیسی نہیں ہوتی، ڈائنامکس ایک جیسی نہیں ہوتی. ظاہر ہے کہ ایک خاتون جو کہ جس کی شادی نہیں ہوئی، جس کی شادی ہوئی ہے، جس کے بچے ہیں، بالکل ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے. اسی طرح جتنے بھی ہم سینیریوز دیکھیں گے وہ اپنی اپنی جگہ مختلف ہیں. مگر ایک کنسرن میرا چھوٹا سا یہ ہے کہ جو ایک انسان ہے اس کی ایک لیجیٹیمیٹ ڈیزائر ہے جس کے اندر وہ چیزوں کو کمپرومائز نہیں کر رہا یا نہیں کر رہی. فار ایگزامپل، میں آج یہ چاہوں کہ میں اپنے بال نیلے رنگ کے کرا لوں، کوئی ڈیمیج نہ، کوئی قانون نہیں توڑ رہی، میں کوئی فساد فی الارض نہیں کر رہی، میں کسی کا حق نہیں مار رہی، کسی کے جائیداد کے حصے پہ قبضہ نہیں کر رہی. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اگر ہم سانس لینے کی سپیس لوگوں کو دیتے رہیں، رشتوں میں خاص طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا حق ہے کہ ہم ہر چیز میں انٹرفیئر کریں. ٹھیک ہے نا، جیسا بہن نے بھائی کے رشتے میں انٹرفیئر کرنا ہے کہ جی یہ تو لڑکی خوبصورت نہیں، میں کس طرح دنیا کو بتاؤں گی کہ میری بھابھی کیسی ہے، فار ایگزامپل. یا اس طرح
ایسے تو ہیں ایک لیجیٹیمیٹ ریلیشن شپ میں کوئی جا رہا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، دو لوگوں نے مل کے زندگی گزارنی ہے، آپ ان کے لیے کیوں کمپلیکسٹی کریٹ کریں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں آپ اپنا گھر نہیں خراب کر رہے، آپ کام کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کیپیسٹی ہے، آپ اچھی مینجمنٹ کر سکتے ہیں، تو سب کو سب کام کرنے چاہیے، اور اپنی کیا کہتے ہیں سیلف ریئلائزیشن کے لیے، خاص طور پہ جن میں زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے، ہر کسی میں تو نہیں ہوتا مگر نا۔ ایک اور شکایت جہاں میں نے ایک پہلو سے کی ہے، میں دوسری شکایت بھی آپ کے سامنے رکھتی ہوں. کچھ اب شوہر بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اپنی گھر بیٹھی بیوی کو، جو بچے پال رہی ہیں، ان کے 2 3 بچے پال رہی ہے، اس کو آ کے تانا مارتے ہیں تو میں گھر بیٹھ کے میں روٹی دے رہا ہوں، جا کے دیکھو فلانی کی تم بیوی. کرتی کیا ہو؟ میری وہ دوست کی بیوی دیکھی تھی جو آئی تھی کل ڈنر پہ، اس کو دیکھا تھا، وہ خود کام کرتی ہے، وہ خود پیسہ کماتی ہے، اس سے ڈبل سیلری ہے اس کی. دیکھیں نا، وہی ٹھیک بات ہے آ میرے گئی نا کہ دوست ہیں، کنڈیشنز تم فرق بچے ہے، بھی پال رہی ہے، گھر بھی دیکھ رہی ہے، اس کا گھر ہم سے زیادہ صاف ہے، ہم سے زیادہ اچھا ہے، کھانا پینا سب کچھ دیکھ رہی ہے، تو تم سے بچے بھی نہیں پلتے، اور میں تمہیں گھر بیٹھ کے روٹی دے رہا ہوں، یہ مت بھولو. تھوڑا سا اور پیچھے جانا پڑے گا. بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ دیکھیں 2 باتیں ہیں اس میں. پہلی مرد بات بھی تو تو یہ، انسیکیور کر رہا ہو. ہاں پہلی بات تو یہ کہ 2 لوگ گھر مل کے بناتے ہیں. اگر ایک پیسہ لے کر آ رہا ہے، دوسرا گھر بچے پیدا کر رہا ہے، پال رہا ہے، گھر چلا رہا ہے، تو یہ ایک ایکویلٹی کا ریلیشن شپ ہے. اس میں دونوں کو ایک دوسرے کی قدر بھی کرنی چاہیے، اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کریموں میں، آپ کو احترام بھی کرنا چاہیے. اور جب کوئی ایڈمٹ نہیں کرتا نا کہ جی آپ کا بھی کوئی رول ہے، تم نے کیا کیا ہے، یا تم نے انوکھے بچے، یہ اتنے ڈیمیجنگ قسم کے جملے ہوتے ہیں جو سکارز چھوڑ جاتے ہیں. I know somebody was sitting in a gathering. اب وہ ایک خاتون جو ایک کہانی سنا رہی ہے کہ کل ایسے ہوا، اور شوہر نے کہا تم چپ کرو، تمہیں کیا پتا میں بتاتا ہوں. یہ جو ہاتھ ہے نا، یہ بڑے خوفناک چیز ہے. یہ ایک بیچ میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ آپ کسی کی سیلف رسپیکٹ کو، اس کی آئیڈینٹی کو، اس کو ایکنالج نہیں کرتے، بات بھی نہیں کرنے دیتے. یہ تمہیں کیا پتہ ہے، اس طرح کے جملے، یا تم کیا کرتی ہو، یا تم کیا کرتے ہو، کہ چلو صرف پیسے لاتے ہو، دیکھتی تو میں ہوں، یہ سب ڈیمیجنگ ہے. یہ پھر وہ آ جاتی ہے کہ آپ کی ریلیشن شپ میں ایک دوسرے کے اوپر کتنا ٹرسٹ ہے، یا کس طرح کی چیزیں. تو اس طرح کی سینیریو بن جاتا ہے. اچھا، اور میں ایک اور چیز، جیسے موسٹلی مرد حضرات بھی اور کچھ ساسیں بھی ایسے جو عورتوں کو کہہ دیتی ہیں نا کہ یہ تو گھر بیٹھ کے آرام سے روٹی کھا رہی ہے، اس کو کیا پتہ چھاؤں میں رہتی ہے، اس کو کیا پتہ دھوپ کیا ہوتی ہے، اس کو کیا پتہ باہر کی دنیا کتنی مشکل ہے. میں جیسے خود بھی باہر کام کرتی ہوں، آپ کے سامنے ہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ گھر کی لائف زیادہ مشکل ہے. گھر میں جس طریقے سے ایک گھر والوں کو ٹائم پہ کھانا پکا کے دینا، ان کے ایک موڈ کے حساب سے ان کی ڈشز دینا، ان کو ناشتہ دینا، گھر کی صفائی، بچوں کی مینٹیننس، چیزیں، بچوں کو اسکول پڑھائی، ٹیوشن، یہ وہ تو 24 آورس کی جاب ہے. میں تو اپنی جاب یہاں 2 گھنٹے کر کے بھاگ جاتی ہوں عیاشی میں. اسی طرح اور بھی کوئی جو لوگ باہر کام کرتی ہیں نا عورتیں، اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ شفٹ. سیکنڈ شفٹ کا مطلب ہے کہ گھر کا کام بھی کیا، پھر ایک سیکنڈ شفٹ لگائی، باہر آ کے بھی کام کیا، پھر گھر جا کے پھر کام کیا. جو ماں ہے یا گھر چلانے والی عورت ہے، اس نے سب سے پہلے اٹھنا ہے، سب سے آخر میں سونا ہے. ٹرپل شفٹ برڈن کے ٹرم بھی اس کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ کمیونٹی کو بھی ڈیل کرنا ہے، باہر اپنا پروڈکٹیو کام بھی کرنا ہے، اور جو ریپروڈکٹیو ورک ہے، کیئر ورک ہے گھر کا، وہ بھی سارا کرنا ہے. اور رشتہ داروں میں اور لین دین، اچھا پوچھ تاچھ ہے. بھی رکھنی اسی نے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان ریکگنائزڈ ہے. یہ جی ڈی پی جی این پی کہیں ریفلیکٹ نہیں کرتا، تو ہم اس کو کام نہیں سمجھتے. جس کام کے پیسے نہیں ہیں نا، ہم اس کو کہتے ہیں یہ کوئی کام نہیں ہے. یہ ریکگنیشن مائنس ہے. آپ کو میں چاہ رہی تھی کہ آج ہم اس بات پہ بھی بات کریں. میں نے کبھی کوئی، نہ میرے شو پہ یہاں پر کبھی یہ ڈسکس ہوا، نہ کبھی آج تک میں نے کسی کے شو پہ بیٹھ کر ڈسکس ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ کبھی گھر بیٹھی عورت کو تو کوئی اپریشیٹ کرے بیچاری کو. اس کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اس کو تو کوئی پیسے نہیں ملتے، نہ کوئی تنخواہ، نہ اس کی کوئی پارٹ ٹائم، کچھ بھی نہیں ہے. سارا دن پسینے میں چولہے کے آگے گرمی میں 10 مرتبہ چائے بنائے گی. یہ وہ نوکری ہے جس پہ کوئی دہاڑی نہیں ہے. اور مشکل کام ہے یہ جو باہر کام کرنے والی عورتیں نا، خاص طور پہ یہ سوشل میڈیا نے خراب کیا ہے ماحول. سوشل میڈیا پہ جو کام کرنے والی عورت ہے، مجھ جیسی باہر کام کرنے والی عورت، کوئی بھی عورت جو باہر کام کرتی چاہے کسی بھی فیلڈ سے، وہ اس طریقے سے تانا مارتی ہے اس گھر بیٹھی عورت کو، خاص طور پہ اذیت دیتی ہے مینٹلی کہ بھائی گھر بیٹھنا تو کچھ بھی نہیں ہے، کون سا تیر مار لیا، کچھ کر کے دکھاؤ. تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، کام نہیں ہے، گھر پہ بیٹھے رہنا. جاؤ جا کے دنیا کے آگے منہ لگو، 10 مردوں کو فیس کرو، اس کے بعد پھر کام کرنے کا پتہ چلے گا کہ کام کیا ہوتا ہے. تمہیں کیا پتا. تو یہ سوشل میڈیا نے کام خراب کیا. خدا کے لیے جو گھر بیٹھی عورت ہے نا، وہ باہر کام کرنے والی عورت سے میرے نظر میں زیادہ کام کرتی ہے. نہ اس کی تنخواہ ہے اس بیچاری کی، نہ کوئی عزت ہے، نہ قدر فضا ہے. میں کہوں گی دونوں عورتیں بہت کام کر رہی ہیں. وہ جو چھوٹی سی پرسنٹیج ہے نا تانے والی جو آپ نے بات کی ہے، وہ تو کوئی کر رہا ہے یہ کام. ورنہ جو گھر سے باہر کام کر رہی ہے وہ گھر کا بھی کام کر رہی ہے، وہ ڈبل شفٹ لگا رہی ہے، وہ بھی محنت کر رہی ہے. ہمیں ریکگنائز یہ کرنا ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ گھر کا کام ہے،
اس کی بے شک اس کے پیسے نہیں ہیں، ان پیڈ ورک ہے، اس لیے آپ اس کو وومن ورک کہہ کے ایک طرف کر دیتے ہیں، اس کو کسی گنتی میں نہیں لاتے. عورت کو کیا چاہیے؟ ریکگنیشن چاہیے نا اس کام بالکل کی. ایسے ہی ہے. آپ اس کو ریکگنائز کریں. وہ آپ کے گھر والوں کے دیکھیں نا، میلے ہاں. کپڑے دھو رہی ہے، جھوٹے برتن دھو رہی ہے.